إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روى الإمام أبو داود والترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع وسلف، أو كما قال صلوات ربی وسلام علیہ. قرض کا دینا قرض دینے والے کے لیے اللہ کے ہاں ایک بہت بڑی نیکی، مصیبتوں سے چھٹکارے، اللہ کو راضی کرنے کا سبب، پریشانیوں کی دنیا و آخرت میں دوری کا ایک ذریعہ. لیکن کتنے ہی لوگ شیطان کی وجہ سے اپنی جہالت یا لالچ کی وجہ سے قرض کے ساتھ ایسی باتیں جوڑ لیتے ہیں کہ قرض کا دینا بجائے نیکی کے سنگین گناہ بن جاتا ہے، بجائے رحمت الہی کے پانے کا ذریعہ ہونے کے اللہ کے عذاب کو چیخے مار کے بلانے کا سبب بن جاتا ہے. ایسی ہی باتوں میں سے ایک بات جس کے حوالے میں آج کے خطبہ جمعہ میں عاجزانہ گفتگو کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں، یہ ہے کہ قرض کے ساتھ کوئی اور شرط لگانا جس سے یہ قرض گناہ بن جائے. اور کہنے کا مقصد اللہ کے لیے یہ ہو ہم میں سے جو اس سے محفوظ ہو وہ اللہ کا شکر کرے اور ہمیشہ محفوظ رہنے کے لیے علم اور اللہ سے دعا کرے. اور جو پھنسا ہو سانس ختم ہونے سے پہلے توبہ کر لے کہ رب ذو جلال وہ ہے جو توبہ کر لے
اس کے گناہوں کو نہ صرف مٹاتے ہیں بلکہ نیکیوں سے تبدیل کرتے ہیں۔ ابتدا میں جو حدیث پڑھی گئی امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور رحمہم اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سودا اور قرض، لین دین اور قرض یہ جائز نہیں۔ ایک ہی سودے میں دو باتیں ہوں، ایک قرض ہو اور ایک لین دین ہو، فرمایا یہ حلال نہیں۔ اور جو چیز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے حلال نہیں، ساری دنیا کے مفتیان، ساری دنیا کے علماء اور جو نام بھی ہو ان کی حیثیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کیا ہو سکتا؟ آئیے اس حدیث کی تفسیر مجناکارے سے سننے کی بجائے امت کے ائمہ ان کی بیان کردہ تفسیر میرے ساتھ سماعت فرمائیں۔ امام مالک امام دار الحجرہ وہ اپنی کتاب الموطا میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک شخص یہ کہے میں تیرا سودا لیتا ہوں، آخذ سلعتک کذا وکذا علی ان تصرفنی کذا وکذا، میں تیرا سودا لیتا ہوں، خریدتا ہوں اس شرط پر کہ تو مجھے اتنی رقم بطور قرض دے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں جی؟ اور کہتے ہیں نہیں جی ادارے کا نام تو فلاں ہے، اداروں کے ناموں سے حکم بدل جاتا، حکم ہے جو ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کام مسجد میں ہو تو مسجد سے بڑی کائنات میں جگہ کون سی ہے؟ تو مسجد میں ہونے سے وہ کام پاک ہو جائے گا، اور کائنات کی سب سے عظمت والی مسجد بیت اللہ اور اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آپ کو بار بار ایمان عافیت صحت کی حالت میں وہاں لے جائے۔ اگر کوئی چیز وہاں ہو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناجائز قرار دے تو کیا اس کے ناجائز ہونے کا حکم ختم ہو جائے؟ اللہ کے یہ غور فرمائیے، دھوکہ دینے کی اپنے آپ کو کیا ضرورت؟ امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور امام ترمذی نے امام احمد کی تفسیر اپنی کتاب جامع الترمذی میں نقل فرمایا ان يقرضه قرضا ثم يبيعه بيعا يزداد عليه، اس کو قرض دے اور ساتھ ہی ایک سودا دے، اور سودے کی قیمت میں عام جو ریٹ ہے اس پر اضافہ کر دے۔ امام احمد فرما رہے ہیں یہ ہے اس حدیث کا بیان کہ یہ حرام ہے،
یہ ہو رہا ہے کہ آپ پڑھے لکھے کاروباری لوگ میرے سامنے ہیں، جب سودے کے ساتھ یا قرض کے ساتھ یہ سودے کی شرط نفی کی جاتی ہے، مقصد سودے کا خریدنا ہے یا قرض کا لینا دینا؟ جواب دیجیے۔ اگر وہ قرض نہ دے تو سودا لے گا، اور اگر لینے والا سودا نہ خریدے تو وہ دکاندار اس کو قرض دے گا۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اللہ تعالی اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن بے سمجھ۔ مزید سماعت فرمائیے۔ امام احمد انہوں نے فرمایا، اور امام ترمذی نے امام احمد کی حدیث کی یہ شرح اس کو بھی اپنی کتاب الجامع الترمذی میں نقل کیا۔ ويحتمل أن يصرف إليه في شيء فيقول إن لم يتحيا لك فهو بيع عليك۔ اس کو قرض دے اور ساتھ یہ کہہ دے کہ اگر قرض کا واپس کرنا تیرے بس میں نہ ہوا تو یہ سودا میں نے تجھے فروخت کر دیا۔ بات واضح ہو رہی؟ اگر یہ قرض ہے 1000 روپے، یا یہ موبائل قرض ہے، تو نے مجھے یہ واپس کرنا، اب واپس نہیں کر پا رہا، اگر اس کو قرض کو بدل لے اس میں بے شراء میں، تو امام احمد بیان کر رہے ہیں یہ بھی حرام۔ نفی کرنا اس کی اجازت۔ مزید سماعت فرمائیے۔ ہمارا دین دھوکے فریب کی جڑ کاٹتا، یہ اللہ سے زیادہ سیانے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، اور اللہ مالک کی توفیق سے اپنی کم علمی اور انتہائی کمزوری کے باوجود پوری ذمہ داری سے بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرا۔ میری کیا حیثیت ہے، اور اللہ کرے کہ اس بڑھاپے میں بیکار کھپ نہ رہا۔ اللہ کرے مقصد میرا آپ کا فائدہ ہو اور اس سے مجھے ثواب مل جائے، نہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے نہ دینا۔ نوٹ فرمائیے، موبائل کی قیمت بازار میں 1000 ہے، 1000 2000 کچھ بھی قرض دیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ موبائل خریدو گے۔ اچھی طرح سمجھیے، 2 دفعہ 3 دفعہ دہرانے سے مستعد ہوں، مقصد یہ ہے بات سمجھ میں آئے۔ موبائل قرض دیا 1000، شرط لگائی تب دوں گا اگر موبائل خریدو گے، اور موبائل کی قیمت مارکیٹ میں 1000، ایک پائی بھی زیادہ نہیں مانگ رہا، کیا یہ جائز ہے؟ جواب دو، غلط ہو صحیح ہوتا ہے۔ خان صاحب جی جائز ہے؟ ٹھیکیدار جی کیوں نہیں جائز؟
کیوں نہیں جائے؟ جی اٹھ کے کھڑا ہو کے بولے ایک آدمی نے جزاک اللہ توجہ فرمائیے، ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے۔ آپ نے سودے اور قرض کو جمع کرنے کو حرام قرار دیا۔ آپ نے کہا ہے کہ اضافہ ہو یا نہ ہو، جواب دو۔ جس کا نام بیع ہے، زیادہ ہو یا کم ہو یا برابر ہو، ما آتاکم الرسول فخذوا خذوا ما امرتکم به واجتنبوا ما نهيتكم عنه، او كما قال صلوات ربي وسلام عليه۔ رب ذو جلال نے سورہ الحشر آیت شریفہ نمبر 7 میں فرمایا جو رسول دے اس کو لے۔ خان صاحب سمجھا رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دوں، جس کا حکم دوں اس کو تھام دو، اور جس سے روکوں اس سے رک جاؤ۔ رب ذو جلال کی رحمت ہے اہل حدیث، کوئی برا کہے اچھا کہے، گالی دے یا تعریف کرے، ہمارا عقیدہ یہ نکمے ہیں، ناکارے ہیں، غلطیاں والے، معصومیت کا دعویٰ قطعاً نہیں، اور اگر کرے بھی کوئی تو غلط ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو بغیر کسی شرط کے حرام قرار دینا، اس کے حرام ہونے کی یہ کافی ہے کہ یہ باریکیاں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ہم کو بچایا۔ ساری خیر آپ کے ارشادات کو بصر و چشم، قلب و قالب سے ماننے میں ہے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ آپ نے جو فرمایا سودا اور قرض جائز نہیں، اور حدیث ثابت ہے۔ امام ترمذی فرماتے حسن صحیح، شیخ البانی فرماتے حسن صحیح، ثابت ہے۔ اب چھوڑنے کی گنجائش کہاں سے لا؟ ایمان ہے تو چھوڑنے کی گنجائش نہیں، اور باقی بات آپ خود سمجھ۔ اسی بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا بیان سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں قد ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يحل بيع وسلف فإذا باعه أقرضه كان ذلك مما حرمه الله تعالى ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سودا اور قرض ان کا جمع کرنا حلال نہیں۔ اب جب اس نے بیچا اور ساتھ قرض کو نتھی کیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے وہ کیا جس کو اللہ نے حرام کیا، اور جس کی حرمت کو
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے بیان کیا، اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَقِلَاهُمَا يَسْتَحِقُّ التَّعْذِيرَ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَهُ النَّحْلَ، یہ دونوں سودا بیچنے والا اور قرض لینے والا، ان کو کیا ملنا چاہیے؟ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں مجموع الفتاوی میں، یہ دونوں اس قابل ہیں کہ ان کی ٹھکائی کی، دونوں سزا کے مستحق ہیں اگر نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت کی خبر انہیں پہنچ۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجیے، ہمارے دین میں نظام ہے، اس کی ٹھکائی کون کرے؟ ملک صاحب کریں جا کر؟ حاشا وکلا، نہ ملک صاحب کریں، نہ کوئی عالم کرے، نہ کون کرے؟ اسلامی حکومت۔ ہاں، اہل اسلام اسلامی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کریں اور اہل ایمان کے لیے بیان کریں کہ یہ وہ سنگین جرم ہے جس کی سزا اسلامی ریاست کی طرف سے سزا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ سنن ابی داؤد کے اختصار کی شرح تہذیب السنن میں لکھتے ہیں، قرض اور سودا جب اس نے 1 سال کے لیے قرض دیا اور 85 کی 100 میں بیچی، تو اس نے اس سودے کو ذریعہ بنایا کس کا؟ قرض کی رقم میں اضافہ کرنے کا، اور سود یہ ہی ہے۔ اگر یہ سودا نہ ہوتا تو دکاندار سودے والا قرض نہ دیتا، اور اگر قرض نہ ہوتا تو مقروض یہ سودا نہ خریدتا۔ اللہ کے لیے حضرات و خواتین، میں اور آپ سب غور کریں اور مجھے بتائیے یہ دھندا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جی، اور نام لیتے ہیں بڑے بڑے۔ آسمان نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مخلوق میں سے کوئی دیکھا؟ زمین پر اللہ کی مخلوق میں سے ان سے بڑا کوئی ہے؟ تو بات ان کی ہے یا کسی اور کی؟ جتنے چاہیں لوگوں کے نام رکھنے، سچے یا جھوٹے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، جتنے نام چاہے رکھیں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مخلوق میں سے کسی کی بات کی کوئی حیثیت۔ قرض کے ساتھ نفی کرنے کی ایک اور صورت، قرض کو اور اس کے ساتھ کرائے کے معاوضہ کو جمع کر دیا۔ قرض بھی ہے اور کرایہ کا معاملہ بھی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ مالکی مکتب فکر کی کتاب موحب الجلیل میں ہے، ہر کانٹریکٹ، ہر معاہدہ جس میں لینا اور دینا ہے، قرض کے ساتھ اس کا جوڑنا جائز نہیں۔ ایک اور کتاب الہدی میں ہے، کرائے کا معاملہ کرنا اور اس کرائے کے معاملے میں قرض کی شرط لگانا یہ جائز ہے۔
دکان ہے قرض پہ دے رہا ہے، دکان ہے کرائے پہ دے رہا ہے، ساتھ یہ شرط ہے کسی ایک کی طرف سے کہ 10 لاکھ ساتھ دو، جب خالی کرو گے دے دوں گا۔ کیا ہے یہ؟ کرایہ تو ہے 1 لاکھ، یہ 10 لاکھ ادھر کیا ہے؟ قرض کرائے کے ساتھ کسی چیز کو جوڑنا اور قرض کے ساتھ نہ لین دین، خرید و فروخت جائز ہے، نہ کرائے پر لینا اور دینا جائز۔ امام ابن قدامہ بہت بڑے حنبلی عالم اپنی کتاب الکافی میں لکھتے ہیں قرض میں کوئی ایسی شرط لگانا جس سے قرض دینے والے کو نفع ہو جائے، موٹی بات یاد کریں، قرض میں کوئی ایسی کارروائی کرنا کہ قرض دینے والے کو کچھ نفع ہو، وہ حرام ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں حضرات صحابہ، یاد فرما لیجیے، ابی بن قعب، کون ابی بن قعب؟ اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو ابی کو قرآن پاک سناؤ۔ ابن مسعود، کون ابن مسعود؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح مجھ پر نازل ہوا وہ پڑھنا۔ ابن عباس، جن کے لیے دعائے نبوی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کا لقب امت نے ترجمان القرآن رکھا، یہ تینوں جلیل القدر صحابہ فرماتے ہیں کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے اسی بات سے وہ سود ہے، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات میں غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے میں ناکارے نے کہی آپ نے سنی، اللہ اس کے کہنے سننے میں نیت کی غلطی، کہنے کی غلطی، سننے کی غلطی اس کو معاف فرمائے۔ نہ ہماری نیتوں کی کوئی گارنٹی ہے، نہ بولنے کی نہ سننے کی۔ اللہ کہا سنا اپنی رحمت سے اپنے تقرب کا، گناہوں کی معافی کا، پریشانیوں کی دوری کا اور دین پر چلنے کا اپنی رحمت سے ذریعہ بنا دے۔ انہ قریب مجیب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ قرض کا دینا ایک عظیم نیکی، لیکن قرض کے ساتھ ایسی باتوں کو نفی کرنا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، قرض کو نیکی کی بجائے گناہ، رحمت کا سبب ہونے کی بجائے عذاب الہی کا سبب بنانا۔ ایسی ہی شرطوں میں سے 2 شرطوں کا ذکر کیا گیا۔ قرض کے ساتھ
کسی قسم کا سودا نہیں کرنا حرام. اگر مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق ہو تب بھی حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ قرض اور سودے کو جمع کرنا جائز نہیں. اب باریکی تفصیل اس کی کوئی. دوسری بات یہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی اللہ کی توفیق سے قرض کے ساتھ کرائے پر دینا یا لینا اس کو نچی کرنا یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حلال 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 ادا کرنا. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وحاضرنا بفضلک عن سواک. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 3 اعلانات ہیں. ایک اب سن لیجیے, 2 بعد میں انشاءاللہ الرحمن اسی مسجد میں رب ذوالجلال کی توفیق سے آئندہ جمعہ کے دن نماز مغرب کے فوراً بعد ایک پروگرام ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے استقبال رمضان. آئندہ جمعہ کے دن نماز مغرب کے متصل بعد اسی مسجد میں ایک پروگرام ہو رہا ہے استقبال رمضان کے حوالے سے. حضرات و خواتین سے اپنے اپنے فائدے کے لیے شرکت کی پرزور التماس ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.